اس ہستی نے اس محراب میں سنگ بنیاد رکھا. ساتھ کیسے لوگ تھے؟ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے. وہ کہنے لگے حضرت اس کا رخ کہ وہ کعبہ شریف کو تو نہیں ہے. لو بھائی نئی بات آ گئی. حضرت فرمایا قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ یہی کھڑے تھے. جی اس کا رخ کعبہ شریف کو تو نہیں ہے. حضرت فرمایا قاضی صاحب ذرا غور تو کرو پھر توجہ کر. جی میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا قاضی صاحب آپ کو غلطی لگ رہی ہے. نہیں جی بالکل کعبہ کو نہیں ہے، اس کا رخ حتیم کو ہے. تو حضرت نے فرمایا قاضی صاحب حتیم بھی بیت اللہ ہے. قاضی صاحب سادہ آدمی تھے. حضرت نے فرمایا کہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے. یہ وہ حصہ ہے کہ جب قریش نے بیت اللہ کو شہید کر کے نیا بنایا تھا تو ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا. وہ مشرک تو تھے، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ پیسے وہ دینا جو حلال ہوں، اس پہ حرام نہ لگائیے. تو حلال صرف اتنا جمع ہو سکا جس سے یہ چوکور عمارت بنی، اور حتیم جتنا حصہ چھوڑ دیا گیا وہ دیوار بنا دی گئی کہ طواف کرنے والا اس کے بعد طواف کرے. یہ حتیم کعبے کا حصہ ہے. تو حضرت نے فرمایا حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے. اچھا جی. تو حضرت نے فرمایا قاضی صاحب شرن دور سے سمت کعبہ شرط ہے، عین کعبہ شرط بھی نہیں ہے. تو یہ تو عین کعبہ کو ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا رخ صحیح نہیں ہے. اس طرح کے لوگ ساتھ تھے. پھر قاضی صاحب فرمانے لگے جب یہ مسجد بن رہی تھی تو یہ بے پناہ کھلی نظر آتی تھی. اتنے بڑے بڑے ہال، پھر 2 منزلیں، پھر آگے اتنا ہال، پھر اس کی دوسری منزل، پھر اگلا صحن، اس کی اوپرلی چھت، پھر اتنے 2 منزلیں کمرے دونوں طرف. تو قاضی صاحب کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں حضرت یہ کم پڑ جائے. اس وقت کون سوچ سکتا تھا؟ اس بات کو 32 برس بیت گئے، اب یہ کم پڑ گئی. آج اس میں اضافے کا افتتاح ہو رہا ہے. ایک وہ افتتاح تھا جو ہمارے سامنے یہاں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا. وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیا بندے تھے، کیا جس ہستی کے شاگرد ایسے تھے وہ ہستی خود کیا ہو. یہ کس کے دل کا نور ہے جو لاکھوں قلوب کو روشن کر. پھر قاضی صاحب نے ایک بات اور کی. حضرت میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا مرکز ہوگی. حضرت نے فرمایا آپ نے یہ بھی صحیح سمجھا. تیسری بات قاضی صاحب نے کی. حضرت مجھے نظر آتا ہے یہ مرکز تو قیامت تک جائے گا. حضرت نے فرمایا یہ بھی صحیح سمجھا آپ نے، بس ایک آپ کو وہاں ٹھوکر لگی، باقی آپ کی بات صحیح ہے. آج میں دیکھ رہا ہوں، اس بات کا تجربہ کر رہا ہوں کہ یہاں رات کو 9:15 سے 10 پون گھنٹہ جو ذکر ہوتا ہے وہ بین الاقوامی ہوتا ہے. یہاں بیٹھ کر امریکہ کے مغربی ساحلوں سے لے کر جاپان اور آسٹریلیا تک اور چین سے افریقہ تک ساتھی شامل ہوتے ہیں. ابھی تو ابتدا ہے، لیکن اب جن لوگوں نے، جن کانوں نے یہ باتیں سنی تھیں، انہی کی آنکھیں اس کو دنیا کا مرکز دیکھ رہی ہیں. دیکھ رہی ہیں نا. اب اس کے دنیا کا مرکز ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ بین الاقوامی مرکز ہے نا. اب عرب شریف میں جو لوگ حرمین کی حدود میں رہتے ہیں ان میں بھی کتنے لوگ ہیں جو رات کو اس مرکز کے ساتھ ذکر قلبی کر رہے ہوتے. یہ وہ نعمت غیر مترکبہ ہے. اللہ کس طرح پہنچاتا ہے. صدیوں پہلے بنیاد رکھی،
پھر 300 سال بعد ایک ہستی آئی، پھر اس سے کام شروع ہوا، پھر چلتے چلتے آج کہاں پہنچا۔ اللہ ایسے انشاءاللہ قیامت تک قائم رکھے۔ یہ عام افتتاح نہیں ہے، وہ جو افتتاح ہم نے دیکھا تھا، ہمارے پاس وہ قیامت کو پیش کرنے کا سرمایہ ہے۔ ہمارے پاس ایک بات ہے کہ یوم حشر ہم کہہ سکیں گے یا اللہ تیرے ایک بندے مقبول بندے نے جب یہ افتتاح کیا تھا تو ہم بھی وہاں موجود تھے۔ یہ ہماری شفاعت کا سبب ہوگا، یہ افتتاح بھی انشاءاللہ سب حاضرین کی شفاعت کا سبب ہوگا۔ یہ کوئی رسمی افتتاح نہیں ہے کہ کسی وزیر اعظم نے تختی لگا دی، نقاب کشائی ہو گئی، کسی کا وظیفہ بن جائے گا یا کسی کو دولت مل جائے گی، نہیں۔ یہ قافلہ وہی قافلہ ہے جسے اس کے میر کاروان نے نہایت مجاہدے سے شروع کیا۔ یہ قوت حضرت شیخ رحمت اللہ کو اللہ نے ودیت کی تھی کہ نارمل انسانی زندگی گزارے، دفتری کام کرے، کاروبار کرے، شادی کرے، اولاد ہو، دنیا کے سارے کام کرے، اتباع شریعت کو مد نظر رکھے اور فنا پر رسول بھی ہو۔ کہیں ملتی ہے یہ دولت؟ یہ جو آپ لوگ تشریف فرمائے، کون تارک کے دنیا ہے آپ میں سے؟ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، ایک ہی پابندی ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ سب کام کرو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہاں تنہائی میں بیٹھ کر کوئی مجاہدہ کرے تو مشاہدہ ہو جائے گا، کشف ہو جائے گا، بازار جائے گا، لوگوں سے ملے گا، وہ نوست پڑے گی، مشاہدات نہیں ہوں گے، کشف نہیں ہوگا۔ لیکن کشف مقصود تو نہیں، قرب الہی مقصود۔ مقصود قرب الہی ہے، کشف اللہ تو نہیں ہے، کشف بھی تو غیر اللہ مقصود تو نہیں ہوتا۔ کہیں تاریخ تصوف میں یہ دیکھ کر بتاؤ کہ نارمل انسانی زندگی گزارتے ہوئے اسے فنا فی رسول اور فنا فی اللہ نصیب ہو، نہیں ملتا سوائے مولوی اللہ یار رحمت اللہ علیہ کے، کہیں نہیں ملتا۔ تو خوش نصیب ہو تم لوگ حضرات و خواتین جنہیں اس دوسرے، یہ 32 سال بعد، آج سے 32 سال پہلے یہ بات ہو رہی تھی، یہی ہم موجود تھے، یہ ساتھی بھی موجود تھے کہ یہ جگہ کم پڑ جائے گی۔ بہت سے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جو اس وقت بھی موجود تھے، یہ بات سن رہے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جگہ کم پڑ گئی۔ 32 سال قوموں کی زندگی میں کوئی عرصہ نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ بھی ایک قوم ہے، ایک نیشن بن گئی ہے، تصوف کی ایک قوم بن گئی ہے۔ قوموں کی زندگی میں تو 32 سال کوئی چیز نہیں ہوتے، لیکن یہ تو اتنی جلدی 32 سال ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافے کی ضرورت پڑ گئی، اور اس حال سے 4 گنا اضافہ آگے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بہت بڑے حال ہم نے بنائے تھے، اس سے 4 گنا اضافہ آگے ہو رہا ہے، اور اس سے آگے اس سے زیادہ جگہ میں نے وقف کر دیا ہے انشاءاللہ، کہ جب کبھی پھر فرصت آئے گی، ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور اللہ کا بندہ ہوگا، وہ آگے اضافہ کر۔ انسان کو چلے جانا ہے، لیکن اس مرکز کو رہنا ہے۔ یہ غزوۃ الہند بھی دیکھے گا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کا جہاد بھی دیکھے گا۔ اور یہ بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ اس جماعت کے لوگ حضرت مہدی کے جہاد میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ تاریخی باتیں ہیں یار، لکھ لو، سینوں میں لکھ لو، ڈائریوں میں لکھ لو، سینوں میں لکھ لو، دلوں پر لکھ لو۔ اور یہ وہ حقائق ہیں جو قیامت میں بخشش کا سبب بنیں گی۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں،
یہ دنیا کی محفلوں کو سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ الحمدللہ یہ وہ روایات ہیں جو بخشش کا، نجات کا سبب بنے گی۔